بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب پنجم سے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ یہ ویڈیو لیسن کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں، آپ علیہ السلام کے حالات زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اسے اپنی عملی زندگی میں ان صفات کو اپنا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمایاں واقعات بشمول حج اور عظیم قربانی کے متعلق جان سکیں جو آج بھی اسلامی شاعر کا حصہ ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچیں اور بتائیں کہ سب سے پہلے انسان اور نبی کون تھے؟ شاباش، حضرت آدم علیہ السلام۔ چند مشہور نبیوں کے نام بتائیں۔ ویل ڈن۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خاص نبی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ آپ کا جو لقب تھا، آپ کو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں، جس کا معنی ہے اللہ کا دوست۔ خلیل کا مطلب ہے دوست، تو خلیل اللہ اللہ کا دوست۔ اسی طرح آپ کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 69 مرتبہ آیا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس قدر صبر کیا، قربانی دی، یہ تمام جو ہم آگے جا کے سبق میں پڑھیں گے، اور یہ آپ کی خاصیت تھی۔ اور اسی طرح توحید کی علامت بھی یہ خاص ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے جو ہمیں صبر، قربانی اور سچائی سکھاتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عراق کے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ ساتھ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ عراق پر ایک ظالم اور متکبر جو تکبر کرتا تھا، اس بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ وہ اس جگہ حکومت کرتا تھا، وہ خدائی اختیارات کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جو اللہ کے پاس، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل، جو عراق، جس کا آج نام کیا ہے، عراق، وہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے والد جو تھے آزر، وہ بتوں کے کاریگر تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی اور بتوں سے شدید نفرت تھی۔ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی سے توحید کو سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عراق کے لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اپنے ان جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس طرف بھیجا، عراق کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ شاباش۔ آپ علیہ السلام عراق کے شہر ارم میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نیک فطرت اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بہت مہمان نواز تھے، یعنی کہ مہمانوں کی عزت کرتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار، فرما بردار اور عبادت گزار بندے تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ آپ نے عراق کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، شرک سے بچنے کا حکم دیا، لیکن عراق کے جو لوگ تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، اس میں توحید یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، صبر و استقامت یعنی کہ مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اپنے کام کو جاری رکھنا، قربانی یعنی کہ اللہ کے حکم پر اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنا، ایمانداری، ہمیشہ سچ بولنا، انصاف کا ساتھ دینا، مہمان نوازی، مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا، مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا، ان کی عزت کرنا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی اصلیت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ بت تو کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن لوگ قومی میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بڑے جو بت خانے تھے وہاں گئے اور ان کے جو بت تھے ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ پھر سب سے بڑا جو بت تھا، اس کے کندھے پر، جس ہتھوڑے سے انہوں نے تمام بتوں کو توڑا، وہ ہتھوڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگ واپس آئے اور بتوں کی یہ حالت دیکھی کہ بت تو سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وہ بہت سخت پریشان ہوئے، لیکن وہ یہ جان گئے تھے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا کہ تم ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ ہتھوڑا تو اس بڑے بت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، حالانکہ تمہیں اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، وہی موت کا، نفع نقصان سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جب لوگوں نے سنی تو وہ ان سے ناراض ہوئے، وہ بادشاہ کے پاس گئے، جو نمرود اس ٹائم جو بادشاہ تھا۔ جب اس نے یہ سنا وہ بھی شدید غصے میں آ گیا، غضبناک ہوا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لیکن لوگوں نے جب ان کو آگ میں ڈالا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں ان کے بارے میں مزید جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر پھر وہ شام کے علاقے میں چلے گئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین اور شام کے علاقے میں توحید کی دعوت پھیلائی، آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، تبلیغ دیتے، اور اس طرح یہ سلسلہ مصر تک بھی جاری رہا۔ مصر جو شہر ایک اس کا نام ہے مصر، ایک شہر کا نام، تو وہاں تک بھی تشریف لے گئے۔ یوں آپ علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کو بھی نبوت سے نوازا تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی جو والدہ حضرت ہاجرہ، یعنی کہ آپ کی جو زوجہ تھی، ان کو عرب کے ایک بیابان علاقے میں آباد کیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس علاقے میں نہ پانی تھا، نہ کوئی خوراک کا کوئی اس طرح کا ذریعہ، جو سامان کھانے پینے کا تھا وہ بھی جلدی ختم ہو گیا۔ اب جو چھوٹے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ پیاس سے رونے لگے، تو حضرت ہاجرہ جو ان کی والدہ تھیں، انہوں نے اس کی مدد کرنے کے لیے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ تو وہ ہوتا یوں تھا کہ وہ کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑ کر جاتی، پھر پیچھے سے ان کو پریشانی ہوتی کہ ان کا بچہ کوئی جانور نہ نقصان پہنچا دے، چھوٹا سا بچہ، تو واپس آ جاتی۔ پھر دوبارہ کبھی مروہ پہاڑی کی طرف جاتی کہ وہاں ہو سکتا ہے ان کو کوئی پانی مل جائے، کوئی خوراک مل جائے۔ تو یہ انہوں نے اس طریقے سے اس وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی صفا سے مروہ انہوں نے بھاگا، وہاں پہ انہوں نے دوڑا اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ رننگ کی انہوں نے پراپر۔ تو یہ جو ایک ادا تھی ان کا، جو یہ فعل تھا، یہ جو ایک عمل تھا کہ صفا مروہ کے چکر لگانا، طرب کے ساتھ جو انہوں نے بھاگا یہاں سے وہاں تک، تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا مروہ جو پہاڑی تھی ان کے جو انہوں نے چکر لگائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ جب تک ہم یہ ادا نہیں کریں گے ہمارا حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو چھوٹے بچے تھے، وہ سخت پیاس کی وجہ سے جب وہ رو رہے تھے تو وہ اپنی ایریاں رگڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یوں ہوا کہ ان کی ایریاں رگڑنے کی وجہ سے اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، وہاں سے پانی نکلنے لگا، اور وہ پانی آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پانی کو، وہ جو چشمہ وہاں سے نکلا تھا، اس کا نام زمزم ہے، اس لیے اس کو آب زمزم کہتے ہیں، اور جس کی بہت سی بے شمار برکتیں ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ان کو خواب میں یہ آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اطاعت گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا اور ان کے بیٹے کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔ اور اس طریقے سے ان کی یہ ادا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے، یہ آج تک ہماری
ہم جو مسلمان ہیں، ہماری عید الاضحیٰ جب آتی ہے اس میں یہ عمل شامل ہے، اور یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر جو کہ قربانی کے احکام ہیں جس پر لاگو ہوتے ہیں اس پر یہ لازم ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قربانی کا سلسلہ تھا وہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کی یاد میں آج دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں بھی آباد ہیں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، خانہ کعبہ کی تعبیر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنایا، لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی۔ اسی لیے ہر سال لاکھوں لوگ مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا میں جس جگہ پہ ہیں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر نصب ہے موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور ہم نے کن صفات کو اپنانا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، کامل یقین، توکل رکھنا ہے ہر حال میں، قربانی کا جذبہ کہ ہماری کوئی بھی خواہش ہے لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری وہ خواہش ہمیں دین سے دور کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس خواہش کو قربان کر دیں۔ ہم ہر وہ عمل کریں جس سے ہم اللہ کے قریب ہوں، اور ہر اس عمل کو قربان کر دیں، چھوڑ دیں جس سے ہم اللہ سے دور ہوں۔ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ہر معاملہ کریں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں۔ آج کے سبق کے اہم نکات مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا حکم دیں، اسلام کی تبلیغ کریں، لیکن قوم نے ان کو جھٹلایا۔ انہوں نے قوم کے جو بت تھے وہ توڑے، اور اس نیت سے کہ لوگوں کو احساس ہو، لیکن قوم نے پھر بھی ان کے ساتھ ان کے دشمن بن گیا اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کیا۔ پھر آپ مختلف جگہ اسلام کی دعوت کے لیے گئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، تبلیغ کی، لیکن لوگ اپنی ہٹ ڈرمی سے باز نہ آئے۔ پھر ہم نے آج کے سبق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے آزمایا کہ ان کو اور ان کی بیوی، یعنی ان کے جو بیوی ہیں اور ان کا جو بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو ایک بیابان علاقے میں جہاں کوئی لوگ نہیں آباد تھے وہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے ہم اپنی زندگی میں وہ تمام باتیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے MCQs فل کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے رائٹ آنسرس کو ٹیلی کرنا ہے۔ اگر کوئی آنسر غلط ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کریں، اور اسی کے ساتھ آپ نے ان فلنگ دا بلینکس کو بھی فل کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے آج کا سبق کتنی غور سے سنا، کتنی توجہ سے سنا۔ آپ ان کو فل کریں اور اس کے بعد اپنے رائٹ آنسرس کو ٹیلی کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے لیے کچھ کوشچن ہے تاکہ آج کے سبق کی مزید پختگی آپ کو آئے، اور اسی کے ساتھ کرنے کا آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرنی ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی ریویژن ہو سکے اور اس میں مزید پختگی آئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔